بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حساب درود و اسلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تمام مسلمانوں کی، آپ کی، میری اور ہمارے والدین کی، میرے اس نیک پیغام کو لوگوں تک پھیلانے میں میری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ال عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا وہ مکہ ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کب اور کس طرح بنایا، اور خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے؟ یہ تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے جائیں گے۔ خانہ کعبہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جو دیکھنے کے لیے ہر کوئی ترستا ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور طواف کعبہ ادا کرتے ہیں، لیکن آج کا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کس لیے تعمیر ہوا اور یہ کب تعمیر کیا گیا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے خدا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ سمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جاگ پھیل کر زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بڑا کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتا ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی، اور اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے، اور ان کو غار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبہ میں ہی تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 400 سال پرانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔